اناطولیہ، جو آج جدید ترکی کا دل ہے، صرف اپنی ہی تقدیر نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کے دھارے کو بھی بدلنے والا خطہ رہا ہے۔ یہاں عظیم سلطنتیں، تہذیبیں اور جنگیں گزری ہیں۔ 11ویں صدی میں یہ زرخیز اور انتہائی اہم زمینیں مشرقی رومی سلطنت یعنی بازنطینی سلطنت کے قبضے میں تھیں۔ بازنطینی حکمرانوں نے صدیوں تک اناطولیہ پر اپنی حکمرانی قائم رکھی۔ انہوں نے یورپ اور ایشیا کو ملانے والے شہر، قلعے اور تجارتی راستے بنائے، لیکن بظاہر مستحکم یہ سلطنت مشرق کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کا شکار تھی۔ سلجوقی ترک ایک طاقتور اور تیزی سے پھیلنے والی قوت کے طور پر اناطولیہ میں داخل ہو چکے تھے۔ وسط ایشیا سے تعلق رکھنے والے یہ ترک قبائل برسوں تک مغرب کی طرف ہجرت کرتے رہے، پہلے ایران میں آباد ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ اناطولیہ میں پھیل گئے۔ یہ گھڑ سوار جنگ میں ماہر تھے، خاص طور پر گھوڑے پر تیراندازی میں ان کی مہارت مشہور تھی۔ اناطولیہ میں ان کی آمد کوئی اچانک حملہ نہیں بلکہ ترک ہجرتوں کا حصہ تھی، جس نے مشرق وسطیٰ اور مشرقی بحیرہ روم کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود یہ قبائل نئی جنگی حکمت عملی، تیز رفتار حرکت اور مضبوط عزم کے ساتھ بازنطینی اقتدار کو چیلنج کرنے لگے۔ اس کشمکش کا فیصلہ کن موڑ 1077 کی جنگ ملازقرد بنی۔ مشرقی اناطولیہ کے قریب ملازقرد کے مقام پر سلجوقی سلطان الپ ارسلان اور بازنطینی شہنشاہ رومانوس دیوجنیز آمنے سامنے آئے۔ بازنطینی فوج اس دور کی سب سے بڑی فوجوں میں سے ایک تھی، جس میں 1,00,000 سے زائد سپاہی شامل تھے۔ رومانوس دیوجنیز کا مقصد ترک خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا اور مشرقی سرحدوں کو محفوظ بنانا تھا، لیکن تعداد میں کم ہونے کے باوجود سلجوقیوں نے اپنی بہترین حکمت عملی، رفتار اور علاقائی معلومات سے برتری حاصل کر لی۔ تقریباً 30,000 سپاہیوں کی قیادت کرنے والے الپ ارسلان نے گھات لگانے اور جعلی پسپائی جیسی چالیں چلیں۔ ان چالوں سے بازنطینی فوج بدحواس ہو گئی۔ چھپی ہوئی سلجوقی فوج نے اچانک حملہ کیا اور دشمن کو گھیر لیا۔ بالآخر جنگ سلجوقیوں کی فیصلہ کن فتح پر ختم ہوئی۔ بازنطینی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور شہنشاہ رومانوس قیدی بنا لیا گیا۔ الپ ارسلان نے قیدی شہنشاہ کے ساتھ عزت کا سلوک کیا اور اسے ذلیل نہیں کیا۔ کچھ شرائط، خراج اور سیاسی رعایتوں کے معاہدے کے بعد اسے آزاد کر دیا گیا۔ جنگ ملازقرد نے صرف سلجوقیوں کی عسکری طاقت ہی ظاہر نہیں کی بلکہ اناطولیہ کی تقدیر بھی بدل دی۔ بازنطینی کمزوری کے بعد اناطولیہ کے وسیع علاقے سلجوقی اثر میں آ گئے اور ترک قبائل کی مستقل آبادکاری شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اناطولیہ میں ترک آبادی میں اضافہ ہوا، نئی بستیاں بسیں، زراعت، نظم و نسق اور ثقافت میں تبدیلی آئی۔ سلجوقیوں نے قلعے، شہر اور تجارتی نظام قائم کیے اور یہاں ترک سیاسی وجود کی بنیاد رکھی۔ قونیہ جیسے شہر سلجوقی دور میں اہم سیاسی اور ثقافتی مراکز بنے۔ فن تعمیر، فنون لطیفہ اور اسلامی علوم نے ترقی کی۔ وسط ایشیائی ترک روایات، بازنطینی اور ایرانی اثرات کے امتزاج سے ایک نئی اناطولیائی تہذیب وجود میں آئی۔ یقیناً یہ دور مسائل سے خالی نہیں تھا۔ اندرونی جھگڑے، تخت کی لڑائیاں اور بیرونی خطرات موجود تھے، لیکن ملازقرد کی فتح نے سلجوقیوں کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ سلجوقیوں کی سب سے بڑی میراث بعد میں قائم ہونے والی ترک ریاستیں تھیں، جن میں سے ایک نے آگے چل کر عثمانی سلطنت کی شکل اختیار کی۔ سلجوقی نظام حکومت، فوجی تنظیم اور ثقافتی ہم آہنگی نے عثمانیوں کی راہ ہموار کی۔ بازنطینی سلطنت کے لیے اناطولیہ کا کھو جانا آبادی، معیشت اور طاقت کے لحاظ سے شدید نقصان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ملازقرد کی جنگ نئی طاقتوں کے عروج کا نقطۂ آغاز بنی۔ سلجوقیوں کی موجودگی نے اناطولیہ میں طویل المدت ثقافتی اور آبادیاتی تبدیلیاں پیدا کیں۔ ترک زبان، روایات اور اسلامی طرز حکومت نے رقطے کی شناخت بدل دی۔ نتیجتاً سلجوقی دور اناطولیہ کی تاریخ کا ایک نہایت اہم مرحلہ ہے۔ اگر سلجوقی نہ ہوتے تو شاید عثمانی سلطنت کا وجود ممکن نہ ہوتا۔ آج بھی اناطولیہ کے شہر، قلعے اور تاریخی آثار اس عظیم دور کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سلطنتیں صرف فتوحات سے نہیں بلکہ آبادکاری، ہم آہنگی اور ثقافتی امتزاج سے مضبوط ہوتی ہیں۔